بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام بہترین دوست بڑے بھائی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب، قائد محترم جناب جام کمال صاحب، صدر بلوچستان عوامی پارٹی، بانی بلوچستان عوامی پارٹی انتہائی محترم سعید احمد ہاشمی صاحب، اور پیارے دوست سیکرٹری جنرل بلوچستان عوامی پارٹی منظور خان کاکڑ صاحب، اور بلوچستان کے طول و عرض سے آئے ہوئے بلوچستان عوامی پارٹی کی ریڑھ کی حیثیت رکھنے والے جنرل کونسلر حضرات اور خواتین جو بلوچستان کے کونے کونے سے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور آج اس تاریخی دن پہ شریک ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس دعاؤں کے ساتھ کہ بلوچستان عوامی پارٹی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے. اور میں بتاتا چلوں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی بنیاد، اور یہ دیکھیں آج ہم اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور اللہ اپنی رحمتیں برسا رہے ہیں. ہم اس کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ پروردگار تیری مہربانیاں ہم پر اسی طرح جاری رہی تو ہم انشاءاللہ بلوچستان کی گلی گلیوں میں یہ جو پسماندگی ہے اس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ. بلوچستان عوامی پارٹی کی بنیاد رکھنے کے لیے میں کسی اور کا نہیں، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پہ نواز شریف تیرے غرور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تیرے غرور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جو ساری زندگی فیڈریشن کی پالیٹکس کرتے رہے، انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی مسلم لیگ کے ساتھ، آج تو نے ان کو مجبور کیا ہم سب کو کہ ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی کی بنیادیں رکھ دی. اور انشاءاللہ تعالی جب سے بلوچستان عوامی پارٹی کی بنیاد رکھی گئی ہے تم سب کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو جنرل الیکشن آ رہا ہے بلوچستان عوامی پارٹی سنگل لارجسٹ میجورٹی کے ساتھ بلوچستان میں اپنی حکومت بنائے گی. اور ہم یہ عہد کرتے ہیں آج کے دن، آج کے عظیم دن، آج کے تاریخی دن، جب میں پیچھے دیکھتا ہوں آج سے 2-2.5 سال پہلے یا 4 سال پہلے جب میں یہاں اقتدار کے ایوانوں میں آیا تو بڑا ناپلت سا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. تو ہاشمی صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھی، میر قدوس بزنجو صاحب دن رات ہم ساتھ ہوتے تھے، تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یار ہم ان کے غلام کیوں ہیں. ایپیکس کمیٹی کا میں ممبر رہا ہوں، میں وہاں پر بیٹھا ہوتا تھا اور ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بلوچستان کے انٹرسٹ کے خلاف کیا کیا بات ہو رہی ہے، تو ہم بات کرتے تھے، اللہ گواہ ہے اور وہ دوست گواہ ہیں جو ایپیکس کمیٹی کے ممبر رہے. ہم نے بلوچستان کے حقوق کے لیے ہمیشہ بات کی ہے لیکن کسی نے سنی نہیں ہے. کیوں نہیں سنی ہے؟ کیونکہ وہ جی ٹی روڈ سے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وہ جی ٹی روڈ سے ہی لیڈر بن جاتے ہیں، ان کو بلوچستان کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ اندازہ کریں 5 سال گزر گئے ہمارے وزراء اعظم کو. نواز شریف صاحب جب تشریف لائے ہیں، جس طرح آنریبل چیف منسٹر نے کہا ہے کہ وہ سلطان کی طرح آئے، بیٹھے سٹیج پہ اور دور سے یہ وہ جو ان کا ایک سٹائل ہے یہ والا ہاتھ ہلایا اور چلے گئے، ایک رات بلوچستان میں نہیں گزاری. یہ ہے ہماری اہمیت. اور جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا 8,880 ارب روپے کا فیڈرل بجٹ 5 سالوں میں دیا گیا ہے، اور اس بدقسمت صوبے کو جس کو آئین کہتا ہے کہ اکوٹی کی بنیاد پر وسائل کی تقسیم ہو، اور یہ آئین کہتا ہے کہ برابری کی بنیاد پر وسائل کی تقسیم ہو، لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے حصے میں صرف 320 ارب روپے آئے ہیں، صرف 244 اسکیمیں آئی ہیں، جبکہ باقی جگہوں پر آج بلوچستان کے کسی بھی ہائی وے میں ڈیول کیریج ہائی وے نہیں ہے. تو آج وہ کس سی پیک کی بات کر رہے ہیں؟ کیا سی پیک صرف اس لیے ہے کہ بلوچستان کے لوگ پنچر کی دکانیں لگائیں؟ نہیں، سی پیک اس لیے نہیں ہے. سی پیک میرے وجود سے نکل رہا ہے، سی پیک میرے وجود سے نکل رہا ہے. میں ہوں تو سی پیک ہے، گوادر ہے تو سی پیک ہے، اقتصادی شاہراہی تبھی ہے اقتصادی شاہراہ جب گوادر ہے،
اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ جتنے حقوق ہیں آئینی طریقے سے جو آئین پاکستان نے ہمیں حق دیا ہے ہم کانسٹیٹیوشنل فورمز کا استعمال کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ حق لے کے دیں گے جیسے ہم نے صرف 6 سینیٹرز کے ساتھ چیئرمین سینٹ لے کر آیا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بلوچستان عوامی پارٹی کا جھنڈا جو پاکستان کے جھنڈے سے ملتا ہے اور انشاءاللہ وہ دن مجھے یاد ہے جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو بلوچستان کا جھنڈا یا لگانا پاکستان کا جھنڈا یا لہرانا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کا جھنڈا بلوچستان کے کونے کونے میں بلوچستان کی گلی گلی میں لہرا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تعاون سے کیونکہ آپ حیثیت رکھتے ہیں آپ کی وجہ سے یہ بلوچستان عوامی پارٹی کا جھنڈا بلوچستان کی گلی گلی میں لہرائے گا، بلوچستان کے کونے کونے میں لہرائے گا۔ ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم ترقی کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم تعلیم کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ہم یہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان سے ابھر کے پاکستان کے کونے کونے میں جائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں ایک بار پھر قائدین محترم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ ورکر انشاءاللہ تعالی آپ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے بلوچستان کے ہر کونے میں آپ کی خدمت کرے گا، بلوچستان کے ہر ضلع میں آپ کی خدمت کرے گا اور انشاءاللہ تعالی جیت کے آئیں گے ہم 2018 میں، جیت کے آئیں گے ہم انشاءاللہ۔ بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، جہاد کمال صاحب، میر عبد القدوس پسنجو صاحب، منظور کاکڑ صاحب اور سب سے آخر میں پاکستان ہمیشہ زندہ